اچھا میں غلط جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سراڑی سے ٹاپ سراڑی کا آخری نکہ ہے. یہ یہاں سے تولی پیر اور اس کے ساتھ جس کی بلندی تقریباً 7,000 فٹ کی بلندی پر تولی پیر واقع ہے. اور یہ جو نیچے آپ کو علاقہ نظر آ رہا ہے اس کو علی سوجل کہتے ہیں. لائیو نہیں ہے نہیں نا ماڑا نٹ رہی نا. تو یہ علی سوجل کا سارا علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے. سردار یعقوب خان کا یہ حلقہ ہے. اور یہ دور دور تک آپ کو جو پہاڑی سلسلہ نظر آ رہا ہے. یہاں سے آپ کو میں زوم کر کے بتاتا ہوں. یہ رولا کوٹ کا علاقہ بھی یہاں سے بالکل سامنے نظر آ رہا ہے. اور اس کے بعد یہ جو ٹاپ ہے اس کے بعد آپ کو میں حلقہ نمبر 2 سراڑی کا رقبہ دکھاتا ہوں. سراڑی کے رقبے کے بعد آپ کو عباس پور کا علاقہ دکھائی دے گا. عباس پور کا علاقہ بھی یہاں سے بالکل صاف دکھائی دیتا ہے. تو یہ جو نیچے علاقہ ہے یہ پورا آپ کو نظر آنے والا علاقہ یہ سراڑی کا ہے. یہاں سے لے کر حجیرہ تک تقریباً کچے کا راستہ ہے جو وہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا راستہ ہے. یہ دیکھیں آپ, یہ جو نیچے علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا علاقہ سراڑی کا ہے. اور جو آخر میں بالکل آپ کو نچلی جگہ نظر آ رہی ہے وہ ہے حجیرہ شہر. حجیرہ شہر کا فاصلہ یہاں سے تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا فاصلہ ہے. اس پہ وہاں پہ حجیرہ واقع ہے. اور اس سے اوپر والی جو آپ کو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں یہ بیساڑی اور کیریچنون دیسا اور یہ علاقے آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہاں سے ہوتے ہوئے آپ کو یہ اوپر نمبل اور ٹوپا یہ علاقے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. اور یہ جو سب سے لاسٹ اوپر آپ کو یہ جو سامنے ٹاور نظر آ رہے ہیں یہ ٹاور ہیں ڈنا سراڑی کے. اس سے آگے حلقہ نمبر 1 شروع ہو جاتا ہے عباس پور کا. اب ہم یہیں سے تھوڑا سا موو کریں گے اپنے کیمرے کو لے کے دوسری جگہ پر آپ چلتے ہیں. اور بالکل ساتھ ہی یہ ایسی لوکیشن پہ ہم کھڑے ہیں کہ یہاں سے آپ کو بیک وقت 3 حلقوں کا نظارہ کروایا جا سکتا ہے. یہ آپ دیکھیں نیچے یہ سارا علاقہ عباس پور کا ہے. اور وہ یہاں سے آگے ایک پہاڑی سلسلہ ہے ورنہ ہم آپ کو عباس پور شہر دکھاتے ہیں. یہ نمجر کھڑی درمن یہ سارے علاقے نظر آتے ہیں. پیچھے فارورڈ کوٹے کا علاقہ ہے. اور یہ آتے ہوئے آپ اوپر دیکھیں وہ سامنے آپ کو نیزا پیر اور لسٹنا اور یہ پیر پنجال کے علاقے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ لاسٹ جو چوٹی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو تولی پیر کہتے ہیں. یہ آزاد کشمیر کا دل ہے. اور یہاں پر انتہائی خوبصورت مقام ہے اور سطح سمندر سے 7,000 فٹ کی بلندی پہ ہے یہ علاقہ. اور یہ سامنے جو آپ کو پہاڑیوں پہ برف نظر آ رہی ہے یہ گلیشیئر کے پہاڑ ہیں. یہاں سے آگے جموں کشمیر ہے اور یہ ہندوستان کے زیر تسلط یہ علاقہ ہے. یہاں پر ہمارے مظلوم کشمیری اس علاقے اندر ان کی رہائشیں ہیں اور ان کے اوپر مودی اور اس کے حواری ان کے اوپر ظلم ڈھاتے رہتے ہیں. لیکن یہ اتنا خوبصورت علاقہ جسے دنیا جنت نظیر کہتی ہے انشاءاللہ یہ عنقریب آپ کو پورا کا پورا رقبہ آزاد فضاؤں کے اندر نظر آئے گا. اور یہاں پر ہم آپ کو براہ راست سری نگر اور کپواڑہ بارہمولہ اننت ناگ جموں اور ان تمام چیزوں سے ہم آپ کو لائیو ایک دن آپ کا وزٹ کروائیں گے, آپ کو دکھائیں گے. لیکن فی الوقت آپ آزاد کشمیر کے اس خوبصورت اور حسین منظر کو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو آپ کو علاقہ نظر آ رہا ہے نیچے سڑک والا اس کو سابنی حل کہا جاتا ہے. اور یہ اتنا خوبصورت علاقہ ہے کہ جو شخص یہاں پر ایک مرتبہ آتا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ وہ بار بار آئے اور ان علاقوں کو اپنا مسکن بنا لے. ہم نے دنیا بہت مختصر اور بہت محدود دیکھی ہے. میں پوری دنیا کے جتنے ٹورسٹ ہیں
یا جتنے لوگ سیر و سیاحت کے شوقین ہیں ان کو میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس خوبصورت علاقے کا وزٹ کریں اور آپ دیکھیں کہ کشمیر کتنا خوبصورت ہے اور کتنے حسین اس کے مناظر ہیں، اور کیوں کشمیریوں کے دل ہمیشہ دھڑکتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک خود مختار ملک ہونا چاہیے، یہاں کی اپنی حکومت ہونی چاہیے، یہاں کی اپنی کرنسی ہونی چاہیے، ہماری داخلہ اور خارجہ پالیسی اپنی ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہمارے ٹورسٹ جو بالکل پیدل چل کے آئے ہیں، تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی مسافت طے کر کے یہ نوجوان یہاں پر پہنچے ہیں اور یہاں سے آپ کو لائیو مناظر دکھا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے آخر میں درخواست کروں گا کہ آپ اتنی خوبصورت وادیوں کا جو نظارہ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ جموں کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں کریں کہ اللہ ان کو آزادی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ یہ نیچے علاقہ سیراڑی کا ہے اور یہ کیمرہ میں نے موو کیا ہے علی سوجل کی طرف، یہ پورا علاقہ علی سوجل کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دن پورے کشمیر کی سیر کی توفیق عطا فرمائے گا اور ہم آپ کو سری نگر سے براہ راست مناظر دکھائیں گے انشاءاللہ۔